إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، بندگی اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دار فانی میں مبعوث فرمایا اور بہترین روزی کا بندوبست کیا۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، پیارے عزیز بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جس عنوان پر، جس ٹاپک پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ رزق حلال۔ ایک مومن کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم پر سب سے پہلی بات یہ واضح ہوتی ہے، یا سب سے پہلی جو ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ رزق کے تعلق سے جو بنیادی اصول ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، ان کو جاننا نہایت ہی ضروری۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو رزق ہے، رزق اس کا کنیکشن توحید سے ہے، رزق کا کنیکشن توحید سے ہے۔ اور اس جملے کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہم مومنوں سے مخاطب ہو رہا ہے، ہم تمام لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے، مشرکین سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے بھی در میں تم جاتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا جو رزق ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے جو رزق بندوبست کیا ہے وہ آسمان میں ہے، تمہارا رزق آسمان سے آتا ہے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ رزق عقیدے سے کنیکشن ہے، رزق کا رشتہ، رزق کا تعلق عقیدے سے بڑا گہرا ہے۔ اور جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس عقیدے کو نہیں رکھتا کہ رزق اللہ دینے والا نہیں ہے، تو وہ شرک کرتا ہے، اور توحید ربوبیت میں شرک کرتا ہے، توحید الوہیت میں شرک کرتا ہے، توحید اسماء و صفات میں شرک کرتا ہے۔ تو حضرات، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے۔ اور کیوں نہ اللہ رب العالمین نے ایک دو مقامات پر نہیں
بلکہ بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ جو زمین میں جتنے بھی جاندار رینگتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، چرندے پرندے جتنے بھی ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا رزق مہیا کرتا ہے، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ہی کھلاتا پلاتا ہے، تمام لوگوں کے رزق کا کنٹرول اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ جب یہ عقیدہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، جب یہ عقیدہ آپ کے دل میں صحیح طور پر بیٹھ جائے گا، تو آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ جو زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ جاؤ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اس دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات کو یہ جو لباس بنایا ہے، پوشیدہ لباس بنایا، جس میں آپ سکون سے، آپ اللہ رب العالمین کی حکم سے، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نیند کی صفت، نیند کی جو کوالٹی دی ہے، اس کو آپ رات میں پوری کریں۔ اور دن کو اللہ رب العالمین نے روزگاری کی طلب کے لیے، رزق کی طلب کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کو بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو آزمانے کے لیے، اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کا کانسیپٹ کہ اللہ رب العالمین کا کون بندہ ہے جو حلال طریقے پر رزق کمائے، حلال طریقے پر کھائے اور حلال طریقوں سے پیے، یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے حرام کردہ اشیاء کا استعمال کرتا ہے، یا جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، ان چیز کی طرف اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا ناشکر اور نافرمان بندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے جس طرح سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تبارک الذی بیدہ الملک اس سورے میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، ہم مومنوں کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور تمام بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ چیز صرف حرام، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی مقدار بہت کم ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اس کی تعداد بہت کم ہے، لیکن جو حلال کا جو حلال طریقہ ہے یا حلال چیزیں ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ وسیع کر دیا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے سورہ جمعہ کی آیت میں کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے، جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنا رزق طلب کرو، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے اس رزق کو حاصل کرو۔ اور یہاں پہ ایک عقیدے کا نقطہ یہاں سے یہ ملتا ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کو رازق مان لیتا ہے، جب اللہ رب العالمین پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کھلانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی پلانے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی تمام لوگوں کو روزگار دینے والا ہے، جب یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے تو مضبوط عقیدہ بنانے کے لیے تقدیر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے رزق کو جوڑ دیا ہے۔ ہم جو پریشان رہتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہاں کا درگاہ وہاں کا درگاہ، یہاں کے ولی وہاں کے ولی کے پاس ہم جاتے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں، ہم نہ جانے کہاں کہاں اور کن کن حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ یہ روزگار کی تلاش میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، جو روایت اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی کلکم جائعون، اے میرے بندو سارے کے سارے بے روزگار ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو۔ اللہ رب العالمین آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے بندے تم بھوکے ہو، بے روزگار ہو۔ اگر تمہیں روزگار چاہیے، اگر تمہیں روزگاری چاہیے، روزی روٹی چاہیے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، آگے وضاحت کر رہا ہے اللہ رب العالمین الا من اطعمتم، سوائے اس کی جسے میں روزی دے دوں۔ اللہ رب العالمین جسے روزی دے دے وہ روزگار ہے، اللہ رب العالمین جسے روزی نہ دے وہ بے روزگار ہے۔ آج ہم روزگاری کی تلاش میں، روزگار کے لیے نہ جانے اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی عبادتوں کو کنارہ کش رکھتے ہوئے ہم نہ جانے کن کن طریقوں کو اپناتے ہیں، اور روزگار کی تلاش میں اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے پیٹ میں ایک لقمہ روٹی ڈالنے کے لیے نہ جانے اللہ رب العالمین کے ساتھ کن کن طریقوں سے شرک کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی حدیث میں فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُونِي،
تم مجھ سے روزگار طلب کرو، تم مجھ سے روزی روٹی مانگو، تم مجھ سے اپنے پیٹ میں جو لقمہ ڈالو گے وہ تم مجھ سے طلب کرو، اطعمکم، میں تمہیں روزگار دوں گا۔ آج ہم مسلمانوں کی اکثریت بے روزگاری کی تلاش میں، یا ہم بے روزگار ہیں، روزی کی تلاش میں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ حج عمرہ تو کر لیتے ہیں، لیکن حج عمرہ کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ ہم نہ جانے کن کن درگاہوں، کن کن کے در پہ ہم جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ روزی صرف اللہ کے در میں ملے گا، بارگاہ الہی سے ہی آپ کی روزی لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کو لکھ دیا، اور پھر اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے نا، 4 مہینے کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور پھر اس فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کے لیے اس کی تقدیر لکھو۔ اس میں 4 چیزیں لکھتا ہے فرشتہ، اس کی تقدیر کے لیے 4 چیز کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ وہی چیز جو لوح محفوظ میں 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا، اسی چیز کو فرشتے آ کر کے اپڈیٹ کرتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی یہ چیز کہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے لیے لکھے اس کی عمر، وہ کتنا دن جیے گا، وہ کتنا دن زندہ رہے گا۔ اسی طرح اس کے رزق کے تعلق سے بھی لکھتا ہے، اس کی موت کے تعلق سے بھی لکھتا ہے، اور وہ شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا، اس چیز کے تعلق سے فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ تو تقدیر سے ریلیٹڈ یہ اللہ رب العالمین نے اس کو لازم ملزوم قرار دیا، تاکہ انسان جب بے روزگار ہو یا روزی میں جب تنگی ہو تو ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ اس کا تقدیر پر ایمان جب مضبوط ہوگا تو انسان ڈپریشن کے شکار میں نہیں ہوگا۔ ایک دن وہ بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر جب اس کا توکل ہوگا، جب اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہوگا، جب اس کو تقدیر پر ایمان ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارا حصہ لکھ دیا ہے، ہم جب تک جیئیں گے، ہم جب تک زندہ رہیں گے، تب تک ہماری روزی آتی رہے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل، اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو گے، اللہ رب العالمین پر بلیو کرو گے، ایمان لاؤ گے، جیسا ایمان لانا چاہیے، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، ویسے اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ تمہیں ویسے ہی رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے کیا کرتے ہیں؟ صبح خالی پیٹ اڑتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ویسے رزق دے گا جب ہمارا تقدیر پر ایمان ہوگا۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کا کانسیپٹ رکھا۔ حلال و حرام اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھا کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہہ، اور اس کے بیچ میں، حلال و حرام کے بیچ میں چند چیزیں ہوتی ہیں، جب بعض قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہے، بعض قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشتبہ، ان جو شبہ والی، ڈاؤٹ فل والی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دور رہو۔ حرام سے تو بچنا ہی ہے، لیکن ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے جو حرام تک لے جائے۔ حرام سے تو بچنا ہی ہے، لیکن ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے جو ہو سکتا ہے آج آپ استعمال کر رہے ہیں، آج حلال ہو، کل وہ حرام ہو جائے، کسی بنیادی وجہ سے یا کسی سبب کی بنیاد پر وہ حرام ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کا کانسیپٹ رکھا، اور رزق حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت، رزق حلال کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رزق انسانی، ہر انسان سے ریلیٹڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے مسجد میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا مسئلہ رزق سے نہ ہو۔ ہر انسان کو رزق کی ضرورت ہے، روزی روٹی کی ضرورت ہے، روزگار کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بے روزگار زندگی گزار لیں گے، کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر کھائے پیے زندگی گزار لے گا، کیونکہ یہ رزق
انسان کی ضرورت ہے، اسی لیے رزق حلال کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کے کہا ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں سے مخاطب ہو کر کے کہا ہے کہ پاکیزہ رزق، حلال رزق استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین رسولوں سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ رزق استعمال کرو، پاکیزہ رزق کھاؤ پیو، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ اس سے ایک نقطہ یہ اہل علم بیان کرتے ہیں، مفسرین تفسیر ابن کثیر میں جیسے محمد ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور باقی مفسرین نے بھی یہی نقطہ بیان کیا ہے کہ یہ جو وَاعْمَلُوا صَالِحًا نیک عمل سے پہلے رزق کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور رسولوں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے حلال رزق کھاؤ پھر عمل کرو۔ اس سے ایک نقطہ اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، عمل کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین پاک ہے، بے شک اللہ رب العالمین پاک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بیان کیا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یعنی مومنوں کو وہی حکم دیا گیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پیش کی۔ اس کے بعد دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو خطبہ مسنونہ میں نے پڑھی تھی، اس آیت کو تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبے سفر سے آیا، یطیل السفر، لمبے سفر کر کے آیا، اشعث اغبر، ان کے بال گندے تھے، ان کے کپڑے گندے تھے، اور یہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ مسافر یہ مستجاب الدعوات، یعنی ان کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اب وہ مسافر لمبا سفر، دعا کی قبولیت کا چانس زیادہ ہو گیا، ان کے کپڑے گندے ہیں، دعا کی قبولیت کا چانس اور زیادہ ہو گیا، اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی طرف، آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، دونوں ہاتھوں کو اوپر کرتے ہیں، دعا کی قبولیت کا چانس اور زیادہ ہو گیا۔ رب ذوالجلال کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے دعا کر رہا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، دعا کی قبولیت کا چانس اور زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہونا تو چاہیے تھا ایسے شخص کی دعا اللہ رب العالمین فوراً سن لے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے واضح کیا وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، انہوں نے جو کچھ کھایا ہے وہ حرام کا کھایا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، انہوں نے جو کچھ پیا ہے، جو کچھ اپنی پیٹ میں لیا ہے مشروبات میں سے، وہ سب حرام، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور ان کی پرورش ہی حرام طریقے سے ہوئی، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کیا ایسے شخص کی دعا قبول کرے گا اللہ رب العالمین؟ نہیں نا، کتنا بھی دعا کی قبولیت کا چانس بڑھ جائے، آپ رات میں تہجد کے وقت آ جائے، اللہ رب العالمین آپ کے قریب ہوتا ہے، آسمانی دنیا پر آتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے گا، کون ہے جو مجھ سے طلب کرے گا، ایسے وقت میں بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ایسے وقت میں بھی آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ ہم مستجاب الدعوات میں سے ہو جائے، اللہ ہم جب بھی دعا کریں اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے، اطعم مطعمک، اطعم مطعمک، کہ تم اپنی روزی کو پاک کرو، تبھی تم مستجاب الدعوات میں سے ہوں گے۔ ہم رات کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے روزی مانگتے ہیں، ہم رات کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے مصیبت سے پناہ چاہتے ہیں، ہم رات کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے بار الہ تو ہمارے رزق میں برکت دے، اے بار الہ ہمیں تو نیک اولاد عطا کر، اے بار الہ تو ہمارے عمل میں برکت دے۔ یہ سب کا ریلیشن، سب کا رشتہ رزق سے ہے، حلال رزق سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا
واقعہ سنیں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں کام کرتے تھے. ایک باغ میں مزدوری کیا کرتے تھے. ایک دن اچانک سے باغ کا مالک آیا اور مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا اے مبارک چند پھل لے کے آؤ میں کھاؤں. جب مبارک رحمۃ اللہ علیہ لائے چند پھل لے کر کے آئے ان کے سامنے پیش کیا. صاحب مالک نے کھایا. جب بھی جو بھی پھل کھایا انار کے پھل تھے جو پھل کھایا وہ کھٹے تھے. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مالک کہتا ہے کہ اے مبارک کیا تجھے معلوم نہیں کہ کون سے درخت کے پھل میٹھے ہوں گے کون سے درخت کے پھل کھٹے ہوں گے. مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی امانت داری ایمانداری ان کے تقوی کی بات سنیے کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی مجھے اجازت نہیں دیا تھا آپ نے کبھی مجھے یہ پرمیشن نہیں دی تھی کہ ہم اس باغ کے ایک بھی پھل کو چکھیں اور آپ کو بتائیں کہ کون سا پھل میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے. مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس باغ کے مالک بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس قول کی تائید کرتے ہوئے ایک پڑوسی بھی کہہ دیا کہ ہم نے مبارک کو کبھی دیکھا نہیں ہے کہ وہ کبھی کسی پھل کو چکھا. تو اور زیادہ متاثر ہوئے گھر آئے اور ان کو بلایا اور کہا کہ میری ایک اکلوتی بیٹی ہے میں اس کا نکاح کرانا چاہتا ہوں. مبارک تم بتاؤ کہ میں کس سے نکاح کراؤں. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہودی مال کے بیس پر مال کی بنیاد پر اپنی بچیوں کا اپنے بچوں کا نکاح کراتے ہیں. نصارہ خوبصورتی کے بیس پر خوبصورتی کی بنیاد پر اپنی بچیوں کا بچوں کا نکاح کراتے ہیں. عرب حسب و نسب کی بنیاد پر اپنی بچیوں کا نکاح کراتے ہیں اور مسلمان مومن تقوی کے بنیاد پر نکاح کراتے ہیں. صاحب وہ جو مالک تھا باغ کا اس نے کہا اے مبارک میں تجھ سے زیادہ کسی کو متقی نہیں پا رہا ہوں میں تجھ سے میری بیٹی کا نکاح کراؤں گا. اللہ اکبر. اور یہی ایک جوڑا ہے جس سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے اپنے زمانے کے محدث تھے. اتنی نیک اولاد کہاں سے آئی. یہ جو امانت داری یہ جو حلال خوری تھی حلال رزق. کبھی اتنے دن مزدوری کیے ان کے والد نے کبھی ایک پھل کو نہیں چکھا. آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں ہم منٹوں میں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں منٹوں میں لوگوں کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں منٹوں میں لوگوں کا اکاؤنٹ خالی کر لیتے ہیں منٹوں میں ہم لوگوں کے ساتھ دغابازی کر جاتے ہیں. ہماری اولاد کہاں سے نیک ہوگی ہماری اولاد کہاں سے صالح ہوگی. ہمارا گھر میں اسلامی معاشرہ کب بنے گا ہمارے گھر میں اسلامی تہذیب کہاں سے آئے گی ہمارے گھر میں اسلامی گھرانہ کہاں سے پیدا ہوگا. ہمارا سماج ہم چاہتے ہیں ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اسلامی گھرانہ بنے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی صرف اسلامی سوسائٹی بنے. ہمارے سماج و معاشرے کے جو نوجوان جو ننھے بچے کھل رہے ہیں یہ نماز کے لیے آئے یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کے لیے آئے وہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے. ہم صرف چاہتے ہیں چاہنے سے نہیں ہوگا. ان واقعے سے سبق سیکھیے کہ جب آپ کا رزق حلال ہوگا تو آپ کے بچے نیک ہوں گے. جب آپ کا رزق حلال ہوگا تو آپ کے گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا. آج ہم وقت منٹوں میں شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے والدین یا ہماری خود نہیں مانتے ہیں ہمارے بچے اطاعت نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے. شکایت کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے جو آپ کے لیے حلال کیا ان چیزوں کو استعمال کیجئے اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیجئے. تبھی اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے. اللہ رب العالمین سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق کی جو حلال اللہ رب العالمین نے رزق کیا اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری لکھے ہیں کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب اس امت میں صحیح البخاری ہے. یہ اتنی عظیم کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی. اتنے نیک تھے اتنے بڑے محدث. ان کے والد کا واقعہ معلوم ہے. احمد بن حفص رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن یہ اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی کنیت ابو الحسن ہے. ان کے والد کا نام اسماعیل ہے. ان کے پاس آتے ہیں جب وہ آخری یعنی زندگی کے آخری مرحلے پہ تھے موت کے قریب تھے. وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میری دولت میں کبھی ایک بھی درہم حرام کا آیا.
یا شبہ سے میں نے کبھی ایک بھی درہم کمایا۔ یہ جو راوی ہے، قصے کے راوی ہیں احمد بن حفص، یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات مائل ہو گئی اور میں نے کہا کہ باپ اور داداؤں کی اصلاح یہ ابنا یعنی بیٹوں کی جو نفع کے لیے یہ کارواں ہے، یہ بیٹوں کے فائدہ مند ہے، بیٹوں کے لیے یہ بہت زیادہ پر اثر ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو تو آپ حلال کھائیں، آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کے گھر کی اصلاح ہوگی، آپ کے گھر میں حرام رزق آئے گا، آپ کے گھر میں عریانیت پھیلے گی، آپ کے گھر میں حرام رزق آئے گا، آپ کے جو اولاد ہیں، آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کی نافرمانی آپ کے منہ پر کرے گی۔ تو حرام رزق کو چھوڑیں، اور حرام رزق کے بہت سارے نقصانات، حرام رزق کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان کے بھیانک نتائج ہیں۔ سنن بہقی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے سلسلۃ الصحیحہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، کہ جنت میں ایسا جسم داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو۔ آج ہم محاسبہ کریں، ہر وقت ہم حرام، کہیں اللہ رب العالمین نے حرام سے ہمیں ڈرایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دھوکہ دھڑی سے دوسروں کو دھوکہ دے کر کے ہم دوسروں کا مال نہ کھائیں۔ باتیں بہت ساری ہیں۔ حرام کی نقصانات یہ ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا، ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ نیک صالح نہیں ہوگا، ان کے گھر میں اسلامی ماحول نہیں آ سکتا ہے۔ آپ جبینے ٹھوک کر کے سجدے میں رہ کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں یہیں رہیں گی، آسمان تک نہیں پہنچنے والی ہے جب تک آپ رزق حلال کا استعمال نہ کریں۔ اور خواتین کے لیے ایک خاتون، سلف کی ایک خاتون ہے، ان کے واقعوں کو میں ذکر کرتا ہوں۔ خاتون کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ یہ جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، چاہتی ہیں کہ وہ جاب کرے، چاہتی ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے، ان کے لیے قصہ بہت ہی مؤثر ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں ٹیلر، وہ کپڑا بنا کرتی تھی، کہتی ہے کہ میں کپڑا بنتی ہوں، اور میں نے ایک دن کپڑا بنا، آدھا کپڑا بنا تھا کہ یہ جو چراغ ہے یہ چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، اس کے بعد میں نے اس کپڑے کو مکمل چاند کی روشنی سے کیا ہے، کیا یہ حلال ہوگا میرے لیے؟ کیوں؟ ان کو یہ شک ہوا، ان کے دل میں یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا، ان کے دماغ میں کنفیوژن پیدا ہوا کہ یہ جو روشنی، جو چراغ کی روشنی ہوتی ہے، یہ جو لائٹ کی روشنی ہوتی ہے، اس میں زیادہ روشنی ہوتی ہے بنسبت چاند کے، چاند کی جو روشنی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ان کو شک ہوا کہ اس کے ذریعے ہم کہیں جو کسٹمر ہے ان کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، کہا اے خاتون تو بتا کہ تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں بشر الحطی رحمہ اللہ کی بہن ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ، یہ جو بات سنے، یہ جو جملہ سنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو کہنے لگے یہ اس شخص کے تقوی کا بنیاد، یہ اس شخص کے تقوی اور پرہیزگاری کا پھل ہے کہ اس کے گھر میں اس طرح کی بچی پیدا ہوئی ہے، اس طرح کی خاتون پیدا ہوئی ہے۔ آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں باہر جا کر کے بے حیائی کرتی ہے، آپ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں گھر میں ماؤں کی بدتمیزی کرتی ہے، گھر میں ماؤں کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹاتی ہیں، آپ شکایت کرتے ہیں کہ والدین کی بات نہیں مانتی۔ کیسی شکایت؟ حرام کھائیں گے اور شکایت بھی کریں گے، یہ کہاں کی ذمہ داری ہے؟ آپ اگر گھر میں ذمہ داری نبھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اسلامی ماحول میں ڈھلے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں، تو آپ حرام خوری چھوڑیں۔ انشاءاللہ گھر میں وہ ماحول پیدا ہوگا جو صحابہ کرام کے گھر میں ماحول تھا، آپ کے گھر میں وہ عبادت کی کرنیں آئیں گی جو صحابہ کرام اسلاف امت کے گھروں میں آیا کرتا تھا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے کہ ہم جو یہ رزق، جو بھی رزق ہم حاصل کرتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی بزنس ہے
ہمارے پاس رزق حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ ہے ہم اس کو رزق جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ حلال طریقے سے حاصل. اور حلال کا مطلب یہ نہیں ہے طیب. اللہ رب العالمین نے طیب 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 یہ ورڈ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہوتی ہے وہ بذات خود پاک ہو، اور اس کا دوسرا اسٹیپ، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اس پاک چیز کو پاکیزہ راستے سے لیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کے مال جو پاک ہیں بذات ان کا بکرا، ان کے گھر میں جو مرغی ہے، ان کے گھر میں جو گائے ہے، ان کے گھر میں جو بھینس ہے، یہ پاک ہے، حلال ہے، لیکن آپ چوری سے، ڈکیتی سے ان کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے ان سے لیں گے تو یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. تو بزنس میں بھی جو چیز پاک ہے، تجارت حلال ہے، لیکن طریقہ حلال ہونا چاہیے. آپ سود خوری کریں گے، سود لیں گے، رشوت لیں گے، نہیں چلنے والی، وہ حرام ہو جائے گی، وہ بزنس آپ کے حرام ہو جائے گا. آپ کتابوں کی تجارت کریں یا پھر آپ اللہ والے بن جائیں، کچھ بھی، لیکن جب تک آپ صحیح طریقے سے صحیح چیز کو نہیں حاصل کریں گے تب تک وہ حلال ہونے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ، ہمیں تو جو رزق کی فراوانی دی ہے اسے حلال طریقے سے، حلال طریقے، حلال ذریعے سے اسے حاصل کرنے کی توفیق میں فرمائے. اے بار الہ، تو نے جو ہمیں رزق عطا کیا ہے اس رزق میں ہمیں حلال کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی عنایت کر. اے بار الہ، ہمارے سماج میں بہت گندا ماحول ہے، ہمارے گھرانے میں رہنے والا ماحول نہیں ہے. اے بار الہ، تو حلال رزق کی توفیق دے جس سے ہمارا گھرانہ اسلامی گھرانہ بن جائے. اے بار الہ، تو ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم سماج و معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا سکیں. اے بار الہ، تو ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم حلال چیز کو صدقہ و خیرات کریں تاکہ تو قبول کرے، تاکہ تو ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا موقع دیا، اب بھی پلٹ جائے، اب بھی ہم پھر جائیں، اب بھی ہم لوٹ آئیں اللہ رب العالمین کی طرف. اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہی ہے. ابھی موقع ہے. جو کچھ آپ نے حرام خوری کیا ہے بزنس میں، اپنے گھر میں جو بھی لقمہ لایا ہے، ان تمام چیزوں میں جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے، اللہ معاف کر دے گا. آج کے بعد جائیے اپنے نفس سے یہ وعدہ کیجئے، اپنے نفس سے یہ کہیے کہ آج سے انشاءاللہ حلال رزق کو اپنائیں گے. آپ یہیں سے وعدہ کر کے جائیے اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کیجئے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں جو رزق کی فراوانی دی ہے اس میں ہم حلال طریقے کو اپنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب